تو ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی، دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے، اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہو نا وہ زندگی گزارنی پڑے۔ اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا، سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے، لائف کو انسان انجوائے کرے، ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے، ہر وقت موت کا ڈر۔ مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں، اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے، بڑی دولت بھی دی ہے، لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے، مر نہ جائیں۔ میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا تو ایسا ممکن نہیں۔ تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، موت سے دوستی کر لو بھائی، کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آن دو، موت آ رہی ہے تو آن دو۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا، وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے، ایک گاڑی آ کے لگتی ہے، لوڈ ہوتی ہے، پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے، کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے آن دے آن دے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں، وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے، تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے، آن دے آن دے آن دے، وہ بار بار ایسے کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے، دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا، تو اس سے بولا بھائی فلاں بنت فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا، قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے آن دے کیا کہہ رہے ہیں؟ آن دے۔ تو دیکھو وہ کتنے اس کی عادت پڑ گئی نا، اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ کہ کیا آن دے۔ بیگم بھی جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے، اچھا نا آن دے، وہ بھی آن دے۔ تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں، یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو، بولو آن دے۔ ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا ہے رہنے کا؟ موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جاتا۔ جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی، 1000 سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی، امت کے لیے آپ اتنے مفید تھے، تھا یا نہیں تھا؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے، اور کہا جاتا ہے اگر مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا۔ تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا؟ بھائی زیادہ نہیں، 4 سال اور رہ لیتے، 5 سال رہ لیتے، 4 سال رہ لیتے، 3 سال رہ لیتے، وہ 3 سال میں وہ کچھ کر جاتے جو ہم صدیوں میں نہیں کر سکے۔ چلو اگر مرنا ہی تھا تو مکمل بوڑھے ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، پھر بستر پہ چلے جاتے، پھر علاج معالجہ ہوتا، جیسے ایک 90-95 سال کی عمر میں اس زمانے میں عمریں ہوا کرتی تھیں، پوری اپنی طبعی عمر پوری کرتے، جو کام اللہ نے لگائے سارے کمپلیٹ کر کے، پورے کر کے، مکمل کر کے، خلافت کسی کو سونپ کے اس کو سمجھا بجھا کے بھائی اس طرح سے چلنا ہے، اس طرح سے نہیں چل، سارا سیٹ اپ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے۔ آپ اپنی حکومت میں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں فجر میں، اور ایک مجوسی نے آ کے چاقو مار دیا، آپ خنجر مار دیا نماز، اور کمبخت نے خود بھی خودکشی کر لی تاکہ پکڑا نہ جاؤں، وہ ماریں گے مسلمان مجھے، خود بھی اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ وہ ایسا زخم کہ حضرت عمر کو شفا
نہیں ملی. جب علاج ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو جو اس وقت کے حکیم تھے, طبیب تھے, وہ مایوس ہو گئے زندگی سے, اس لیے کہ جو خوراک کھلائی جاتی, جو دوا کھلائی جاتی, وہ زخموں کے راستے باہر نکل جاتی. اس کی علامت تھی کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. تو بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ, امام ابو حنیفہ چلے گئے, امام شافعی چلے گئے, امام مالک دنیا سے چلے گئے, امام احمد ابن حنبل چلے گئے, امام بخاری چلے گئے, امام مسلم چلے گئے, امام ابو داؤد چلے گئے, امام ترمذی چلے گئے, البیرونی سائنٹسٹ چلا گیا, جابر بن حیان جیسا سائنسدان چلا گیا ہے بھائی, ابن الہیثم چلا گیا. تو نہ سائنسی علوم کے رکھوالے زندہ رہے اور نہ دینی علوم کے. بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے, سب ختم. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں ٹھیک ہے نا, ہم کہہ رہے ہم نہیں آئے, بس ہم یہی رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں یہ ایک اشکال ہوگا کہ یار چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے, لیکن تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے جانے کا. کورونا وائرس سے جو ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں تو مریں گے ہمیں پتہ ہے, لیکن ایسے تھوڑی کہ ابھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے بھائی. مر جائیں کوئی بات نہیں, 85 سال میں, 90 سال میں, چلو اب ٹھیک ہے, ابھی دادا بن جائیں گے, پردادا بن جائیں گے, بچوں کی شادیاں, بیٹیوں کی شادیاں, پوتے جوان ہوتے دیکھ لیے, جو کہ آج کل نہیں دیکھے جا رہے کیونکہ شادی اتنی دیر سے ہو رہی ہے, پوتا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں لوگ. تو لیکن یہ سارے کام کمپلیٹ ہو کے جب اعصاب کمزور ہو گئے, بالکل ایسے ہو گئے کہ نا اب خود اپنے آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے, تو اگر مر بھی گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ جلدی کیوں جا رہے ہیں ہم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہیں گے بھائی ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ابھی جانے کا ٹائم. ارے کیا ہو گیا یار, غلط باتیں کر رہا ہوں. اصل میں ڈر اس بات ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے ابھی سے کیوں چلے جائیں؟ تو دیکھیں یہ تمنا بہت اچھی ہے کہ تھوڑا لیٹ جائیں, تھوڑا دیر سے جائیں ہم دنیا سے. یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ زندہ رہنا ہر ایک کا دل چاہتا ہے. تو تمنا کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ کی تمنا ہو کہ میں 100 سال زندہ رہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ام للانسانی ما تمنا. اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمنا کرو گے ضروری نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے. تو یہ اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں. اگر کسی بوڑھے سے پوچھیں 90 سال کے, کیا تمہاری تمنا ہے کہ تم ویسے ہی صحت مند ہو جاؤ جیسے 18 سال میں تھے, تو کیا کہے گا؟ ہاں بھائی اس وقت تو ہم چھلانگیں لگاتے تھے, درختوں پہ چڑھتے تھے, دیوار سے 3 دفعہ گرے کچھ نہیں ہوا. اب تو چلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بس اگر گر گئے تو